أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں رکھتے۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کا فریضہ تبلیغ دین اور اپنے مشن کی تبلیغ کرنا ہے، اور حدیث معصوم کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اہل علم یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو فریضہ انبیاء کا تھا، جو ذمہ داری انبیاء نے علماء کے حوالے اپنی کی ہے تبلیغ کی، جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کی تبلیغ فرماتے، اسی طریقے سے علماء بھی امتوں کی اصلاح کی ذمہ داری انہوں نے حاصل کی ہے، اور علماء ہی اس انبیاء کے فریضے کو اب بھی ادا کر رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو علماء کا خلا ہوتا ہے وہ پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک عالم وہ کس حد تک دنیا کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کے لیے کتنے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، یہ معصوم کی نظر میں ایک عالم کا خلا کے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اصول کافی میں حدیث ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ۔ مومنین میں سے کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے، یقیناً شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جتنا شیطان خوش ہوتا ہے اس وقت کہ جس وقت عالم فوت ہو جاتا ہے، اتنا کسی کی موت پر شیطان خوش نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا سوگوار ہوتی ہے عالم کی موت پر، لیکن شیطان اس وقت بہت بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹانا، جبکہ عالم کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے رستے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور پھر ایک کو نہیں، کیونکہ عالم ایک پوری امت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں اذا مات المؤمن الفقیہ سلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شیء۔ جس وقت ایک عالم فقیہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسا اسلام کے اندر رکھنا پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اندر رکھنا پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو کوئی پر نہیں کر سکتی، جس کا کوئی یعنی اس خلا کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا، ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے اذا مات المؤمن بکت علیہ الملائکہ وبکاء الارض التي كان يعبد الله عليها وابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله۔ جس وقت ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پر ملائکہ گریا کرتے ہیں، اس پر زمین کے اجزاء گریا کرتے ہیں، وہ اجزاء کے جن کے اوپر وہ عبادت کرتا تھا وہ بھی گریا کرتے ہیں، اور آسمان کے دروازے جن سے اس کے اعمال آسمانوں پر داخل ہوتے تھے، عرش اعلیٰ پر جاتے تھے، وہ دروازے بھی رو پڑتے ہیں۔ وَسُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ، اور اسلام میں ایک ایسا رکھنا پیدا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءُ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ صُوَرِ الْمَدِينَةِ لَهَا۔ معصوم فرماتے ہیں جو مومن فقیہ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح شہر کی حفاظت کے لیے چار دیواری بنائی جاتی ہے، اور یہ اسلام کی چار دیواری کا کام دیتے ہیں، یعنی اسلام کی حفاظت کا کام دینے والے یہی فقہاء ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی عظیم شخصیت علامہ سید رضی عباس حمدانی صاحب کے 40ویں کی مناسبت سے یہی عرض کروں گا کہ یقیناً ان کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوا ہے، جو شاید ان کے جانے کے بعد وہ خلا پر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں قبلہ صاحب کے مشن کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔